کہ آج کچھ لوگ یہاں جوائن کرنے آ رہے ہیں، تو یہ کوئی شوپیان کے وچی کانسٹیٹوئنسی سے جو ہمارے لوگ ہیں وہ آئے ہیں۔ تو آج یہاں جو عبدالقیوم شاہ صاحب ہیں جن کا تعلق شوپیان کے وچی کانسٹیٹوئنسی سے ہے، جو ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ کانگریس کے رہے ہیں پچھلے 10-15 سال میں، تو وہ آج اپنی پارٹی جوائن کر رہے ہیں فارملی۔ تو پچھلے کچھ مہینوں سے ہم اس انتظار میں تھے کہ یہ جوائن کریں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کا جوائن کرنا ہمارے لیے، ہماری پارٹی کی صحت کے لیے شوپیان ڈسٹرکٹ میں ایک نیک فعل ہے۔ تو آج کا یہ جو فنکشن ہے یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ جیسے آپ نے کل دیکھا، کل بھی یہاں کچھ لوگوں نے جوائن کیا، آنے والے دنوں میں کچھ اور لوگ مسلسل یہاں جوائن کریں گے، اور بڑے ہی کریڈیبل قسم کے ورکر بھی ہیں، اور پالیٹکس میں جن کا تجربہ بھی ہے، اور جنہوں نے ویلفیئر کا کام، سماجی بہبود کے کام میں بھی جنہوں نے اپنا رول پلے کیا ہے، وہ بھی جوائن کرنے جا رہے ہیں۔ تو اسی سلسلے کو ہم آگے بڑھا رہے ہیں۔ بلکہ اگر آپ نیچے دیکھیں، بہت سے لوگ آئے ہیں پلوامہ سے، تو وہ بھی جوائن کرنے جا رہے ہیں۔ کا سوار یہ ایک بات کہہ چکے ہیں کہ کوئی بھی شخص جو سیاست کی دنیا میں ہوتا ہے وہ الیکشن کے لیے ہمیشہ بالکل تیار رہتا ہے۔ اس کے پاس جو ساز و سامان ہوتا ہے، جو اس کے پاس اس کے وسائل ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ ان کو بروئے کار لا کر اپنے آپ کو تیار رکھتا ہے۔ اسمبلی کے الیکشن جب بھی ہوں گے تو ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ البتہ ہم بار بار اس بات کو دہرا چکے ہیں، اور آپ کے مادھیم سے میں ایک بار پھر اس بات کو دہرانا پسند کروں گا کہ گورنمنٹ آف انڈیا جو براہ راست آج یہاں کنٹرول کر رہی ہے، کیونکہ بدقسمتی سے یہ ہماری جو ریاست ہے وہ اب یوٹی بن چکی ہے، تو جتنی جلدی یہاں الیکشن ہو، جتنی جلدی ایک سول سیاسی حکومت قائم ہو، اتنا یہاں کے لیے ہمارے مفاد میں ہے۔ تو ہم کوشش کر رہے ہیں، سرکار سے بار بار ہم یہ مطالبہ کر رہے ہیں، بار بار اس بات کو دہرا رہے ہیں، نجی محفلوں میں بھی، میڈیا کے وساطت سے بھی، کہ الیکشن جتنی جلدی ہوں اتنی جلدی ہونے چاہیے، اور ڈیلیمیٹیشن جو ہے وہ جلد از جلد وہ پروسیس کمپلیٹ کیا جائے، اور لوگوں کو اپنا جمہوری حق استعمال کرنے کا موقع دیا جائے۔ سر، اگر دیکھا جائے ابھی بات ہے کہ پوری دنیا میں اس بات کو اب ریئلائز کیا جا رہا ہے کہ مخاصمت اور ٹکراؤ کی جو پالیسی ہے اس سے کچھ برآمد ہونے والا نہیں۔ کچھ لوگ سنسیئرلی کوشش کر رہے ہیں کہ حالات ٹھیک ہوں، لیکن میرا اپنا ماننا ہے کہ ہندوستان اور پاکستان کے تعلقات ہوں، فلسطین کا مسئلہ ہو یا افغانستان کا مسئلہ ہو، یہ تبھی حل ہوں گے جو بڑی قوتیں ہیں، جو اپنے آپ کو سپر پاور کہتے ہیں، جب وہ اپنے ذاتی مفادات کی گرفت سے باہر نکل کے، اور جب وہ ہتھیاروں کی سپلائی کا جو دھندا وہ کر رہے ہیں پچھلے 50 سال سے، اس سے باہر نکلیں گے تو یہ معاملات حل ہو سکتے ہیں۔ ہندوستان اور پاکستان کے اندر بھی شاید اس بات کو کہیں ریئلائز کیا رہا ہے۔ باقی ایک بات میں آپ سے کہوں، کووڈ جو ہے پوری دنیا میں ہے، اور اس کووڈ کے بیچ میں آپ نے دیکھا ہوا کہ کتنی جگہوں پہ الیکشن بھی ہو رہے ہیں۔ ابھی ہمارے ہاں بنگال کے الیکشن ہو رہے ہیں، ابھی کچھ دن پہلے گلگت بلتستان میں الیکشن ہوئے۔ تو میں سمجھتا ہوں الیکشن کا اب انہی حالات میں ہمیں سارے کام سائملٹینیس کرنے ہیں۔ پیس پروسیس اگر چلتا ہے تو اچھی بات ہے، ہمیں امید رکھنی چاہیے، لیکن آپ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ 70 سال سے ہم امید پہ امید باندھتے ہیں، لیکن کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ ہو جاتا ہے یا کوئی ایسی وجہ سامنے آ جاتی ہے کہ یہ رک جاتا ہے۔ اب کی بار ہم دعا ہی کر سکتے ہیں کہ یہ آگے بڑھے اور ہندوستان پاکستان کے درمیان تعلقات بہتر ہوں۔ یہ تو ہر جموں کشمیر کے ہر شخص کی یہ دلی خواہش ہونی چاہیے، ہماری تو اور بھی زیادہ ہے، کیونکہ جب یہ لوگ آپس میں صلح کرتے ہیں تو ہمیں کوئی زیادہ فائدہ تو نہیں ملتا، لیکن ایک فائدہ ضرور ملتا ہے کہ ایل او سی پہ جو گولیاں چلتی ہیں ان میں کمی آ جاتی ہے۔ ابھی دیکھیے اس وقت ایل او سی خاموش ہے، تو باقی ہمیں یہ فائدہ تو ملتا ہی ہے۔ جب ان کا ٹکراؤ ہوتا ہے تو ٹکراؤ بھی ہمارے ہاں ہی ہوتا ہے، پچ تو ہم بنتے ہیں۔ تو ہماری کوشش ہے، دعا بھی ہے، اور ہم بار بار یہ بات کہتے ہیں کہ بھائی امن کی جو راستہ ہے وہ بہرحال تشدد کے راستے سے بہتر ہے۔ جوائننگ اس لیے کیا کہ مطلب ہم نے سمجھا کہ یہاں کے جو سیاستدان، بڑے بڑے سیاستدان ہیں، وہ صرف جھوٹ بولتے ہیں، وہ لوگ جھوٹ پہ مبنی ہیں۔ اسی لیے ہم نے کانگریس چھوڑ کے اپنے پارٹی میں جوائن کیا، چونکہ الطاف صاحب مجھے لگا ہے، مجھے امید کی کرن لگی کہ واحد مجھے لگتا ہے کہ ایک پارٹی پریزیڈنٹ جو جھوٹ نہیں بول رہے ہیں، اسی وجہ سے ہم نے جوائن کیا۔ دوسرے ہمارے علاقے کا بہت سارے مشکلات ہیں،
बहुत सारे मुश्किलातों में हम गुज़र रहे हैं। फिर जब सियासतदान भी झूठ बोलते हैं तो लोगों को ज़्यादा मुसीबत होते हैं, इसलिए हमने ज्वाइन किया।